فضائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز بائی حبیب احمد الحسینی، فاؤنڈر الہدایہ آرگنائزیشن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ ہم رسول مکرم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور عظمتوں پر مشتمل احادیث شریفہ پڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آج کا ہمارا عنوان ہوگا فصل فی کونہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا قبل تخلیق آدم۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبی ہونا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے پیدا فرمایا، اور جب بھیجا تو سب سے آخر میں بھیجا۔ جی، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلے تخلیق فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو بنایا، تو وہاں پر حدیث شریفہ میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی عطا فرما دی۔ حضرت آدم علیہ السلام، جیسا کہ بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ، بحر العلوم سیدی محمد عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں کہ آدم علیہ السلام، یعنی ایک توجیہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب تک جنت میں تھے اس وقت تک تو وہ نبی نہیں تھے، لیکن جب وہ آپ زمین پر بھیجے گئے اور آپ کی آل و عیال ہوئے تو اس وقت آپ نبی ہوئے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ لوگ کے ہدایت کا کام، اپنی اولاد کی ہدایت کا کام کیے، تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت اس وقت ملی۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک توجیہ ہے من جملہ اقوال مفسرین کے، یہ بھی ایک قول ہے۔ تو کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جس وقت لوگ کے درمیان کام کرنا تھا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا کی؟ یا جیسا کہ بہت سارے علماء لکھتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا کیا؟ جب جبرائیل علیہ السلام پہلی مرتبہ تشریف لائے اس وقت ہی آپ نبی بنے، اس سے پہلے آپ نبی نہیں تھے؟ نہیں، ہمارا ماننا یہ ہے، ہمارے اکابر علماء کرام نے یہ اپنی کتابوں میں باتیں لکھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نبوت پہلے سے تھی، اس وقت اعلان نبوت ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان فرمائے، اس وقت نبوت کا اظہار فرمائے۔ جی، اس سے پہلے اظہار کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ دیگر انبیاء اگر کوئی مانتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، یعنی ایک عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے انبیاء میں افضل ہے، اور یہ مسلمہ عقیدہ ہے، سارے مسلمان یہ مانتے ہیں کہ سرکار کیا فرمائے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انا اکرم الاولین والآخرین، کہ سارے پہلے والے اور بعد والوں میں سب سے مکرم میں ہوں، اور سارے انبیاء کا جھنڈا اٹھانے والا میں ہوں، اور سارے انبیاء کی قیادت کرنے والا میں ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر لحاظ سے باقی انبیاء سے افضل ہے۔ لیکن اگر یہ مان لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی ہے جیسا کہ سارے انبیاء کو ملتی ہے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو جھولے میں ملی تھی نبوت۔ جی، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ جی، کیا کہتے ہیں، قوم نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جی ابھی جھولے میں جو چھوٹا سا بچہ ہے ہم اس سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ جی، قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جھولے میں سے کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر کتاب نازل فرمایا، انجیل مجھ پر نازل فرمایا اور مجھے نبی بنایا ہے۔ جھولے میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، تو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں مبارک میں اگر نبوت مل رہی ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبوت پانے کے مسئلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے بڑھ گئے، اور یہ بالکل ممکن نہیں ہے، یہ بالکل ممکن نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت پہلے عطا ہوئی، سارے انبیاء کو 40 سال کی عمر میں عطا ہوئی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جب چھوٹے بچے تھے اس وقت ان کو عطا ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بالکل ابھی پیدا ہوئے، سو جھولے میں ایک چھوٹے دودھ پیتے بچے تھے اس وقت ان کو عطا ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہوئی، جیسے کہ یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قالوا یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوہ، صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہو گئی، کہ آپ کو نبوت مل گئی ہے، یقینی کب ہو گیا یا رسول اللہ آپ کی نبوت کب ثابت ہوئی؟ قال وآدم بین الروح والجسد، کہ مجھے اس وقت نبوت عطا ہو گئی، اس وقت میں نبی تھا جس وقت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی آدم علیہ السلام کا جسم آلموسٹ بن گیا تھا لیکن اس میں ابھی روح نہیں ڈالی گئی تھی، یہ آلموسٹ بن گیا تھا جسم پاک۔ دیگر احادیث پڑھنے سے پتہ چلے گا کہ ابھی جسم پاک بھی پورا نہیں بنا تھا، آدم علیہ السلام کا جو جسم بنا تھا، پہلے جسم بنا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح پھونکا، تو وہ جسم بھی ابھی مکمل نہیں بنا تھا، آلموسٹ کمپلیٹ تھا، ابھی وہ روح اور جسم کے مرحلوں سے آدم علیہ السلام گزر رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمایا۔ اس پر بڑے بڑے ائمہ اور بہت سارے علماء، اس میں علماء اہل سنت میں دو طبقے ہیں، ایک طبقہ یہ کہتا ہے، علماء اہل سنت کی بات کر رہا ہوں میں، ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ثابت فی علم اللہ، جی یہ تقدیر میں اور اللہ تعالیٰ کے علم میں اور تقدیر میں، کتاب میں، لوح محفوظ میں یہ اس وقت ثابت ہو گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہونے والی ہے، یہ ثابت ہوگا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے، یا ابھی مٹی تھے، ابھی بن رہے تھے، اس زمانے میں جو نبوت کا ذکر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تقدیر میں یہ ثابت ہو گیا تھا، اللہ کے علم میں یہ ثابت ہو گیا تھا۔ تو میرا سوال یہ ہے، یعنی یہ لاجک میں کئی کتابوں میں پڑھا لیکن مجھے اپنے سوال کا جواب نہیں ملا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آدم علیہ السلام جس وقت مٹی اور روح کے درمیان تھے، اس وقت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہو گئی تھی تو اس وقت تک تو سارے انبیاء کی نبوت ثابت ہو گئی تھی نا، اگر لوح محفوظ میں ہونا ہے، تقدیر کی کتاب میں ہی اگر محفوظ ہونا ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خصوصیت رہے گی پھر؟ وہ تو ابراہیم علیہ السلام کا نبی ہونا بھی ثابت ہو گیا تھا لوح محفوظ میں، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، زکریا، ہارون، یحییٰ، سارے انبیاء کا اس وقت تک تو لوح محفوظ میں لکھ دیا جا چکا تھا، تو پھر خصوصیت سے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت نبی تھا، یعنی اس وقت کتاب میں لکھا گیا تھا، نہیں کتاب میں لکھا گیا تھا اگر تو سارے انبیاء کا لکھا گیا تھا کتابوں میں، جی تقدیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں یہ سارا کچھ پہلے سے لکھ چکا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں یہ ساری باتیں ثابت ہے پہلے سے ہی۔ بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتیاز ہے، اور ایک مرتبہ نہیں، ایک صحابی نہیں، کئی صحابہ روایت کرتے ہیں، کئی مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمایا۔ اگر یہ بات صرف کتاب میں اور تقدیر میں آنے والی بات ہے تو پہلے جیسا میں بتایا کہ اس میں پھر سارے انبیاء کی بات ایک طرح ہو جائے گی، سارے انبیاء کی جو ہے تقدیر میں ان کا نبی ہونا لکھ دیا جا چکا تھا، تو اس میں خصوصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں رہ جاتی اگر اس طرح سے عقیدہ مانے، جی حضور کی خصوصیت نہیں رہ جاتی بلکہ سارے انبیاء کا نبی ہونا ثابت ہو چکا تھا، وہ ان کی خصوصیت نہیں رہے گی۔ اور پھر اگر اس طرح سے خصوصیت نہیں تھی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیوں کیے؟ نمبر ایک، اور اگر بیان کر بھی دیے تو بار بار بیان کرنے کی ضرورت کیا پڑی؟ کئی صحابہ روایت کرتے ہیں، الگ الگ الفاظ سے الگ الگ مواقع پر روایت کرتے ہیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دہرانا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ تقدیر میں لکھے جانے والا مسئلہ نہیں ہے، حقیقت میں نبوت عطا ہونے کا میٹر ہے یہ، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت ہے اور یہ شان ہے جس کو صحابہ کرام مانتے تھے اور بیان کرتے تھے۔ ابھی جو میں حدیث شریف پڑھا اس کو امام ترمذی نے، حاکم نے اور کئی ائمہ نے، ہیثمی نے روایت کیا، امام احمد نے اور طبرانی نے روایت کیا۔ اب یہاں پر ایک آپ دیکھ لیجئے، یہاں پر اتنے زیادہ حوالے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میں زیادہ حوالوں کو دہراؤں، اتنے زیادہ 20 حوالے یہاں پر شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب لکھ چکے ہیں، اور بہت سارے صحابہ کرام سے روایت ہے، روایتیں تو ہم پڑھ لیں گے لیکن ریفرنسز بہت زیادہ ہو جائیں گے، اس لیے ہم ان کا ذکر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور ایک روایت میں آتا عن میسرۃ الفجری رضی اللہ عنہ قال قلت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متى كنت نبیا قال وآدم بین الروح والجسد۔ حضرت میسرہ الفجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے میں سوال کیا، یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ آپ کس وقت نبی تھے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے،
اس کو امام بخاری اور امام حاکم نے روایت کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے قیل یا رسول اللہ، سوال کیا گیا یا رسول اللہ متی کتبت نبیا، کب آپ کو نبی لکھ دیا گیا تھا؟ قال وآدم بین الروح والجسد، جس وقت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے اس وقت مجھے نبی ہونا لکھ دیا گیا تھا. وفی روایت قال قلت یا رسول اللہ متی اخذ میثاقک قال وآدم بین الروح والجسد. ایک روایت میں آتا میں نے عرض کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے سوال کیا یا رسول اللہ نبوت کا جو عہد ہے اس کی آپ نے اس کا اوتھ کب لیا؟ اوتھ کہتے ہیں نا میثاق، وعدہ کرنا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ ٹاسک دیتا ہے یہ آپ لوگ کو، یہ آپ کو سارے انبیاء کو، یہ آپ کو یہ نبوت دی جا رہی ہے، یہ ٹاسک آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے جی، اور وہ عہد کو پھر پورا کرتے ہیں زمین پر. تو یا رسول اللہ آپ سے نبوت کا عہد کب لیا گیا؟ نبوت دینے کے بعد ہی تو عہد لیا جائے گا نا، نبوت دینے سے پہلے کیسا عہد لیا جاتا؟ متی اخذ میثاقک، یا رسول اللہ آپ کا اوتھ کب لیا گیا تھا نبوت کا، اور نبوت کا عہد کب مکمل کیا گیا تھا؟ قال وآدم بین الروح والجسد، ابھی آدم روح اور جسم کے درمیان تھے اس وقت میرا نبوت کا اوتھ اور نبوت کا عہد ہو چکا تھا، میثاق میں کر چکا تھا. وفی روایت عن عبد اللہ بن شقیق عن رجل قال قلت یا رسول اللہ متی جعلت نبیا. عبداللہ بن شقیق ایک شخص سے، ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو نبی کس وقت بنا دیا گیا تھا؟ دیکھیں آپ کتنے صریح الفاظ ہیں، متی جعلت نبیا، کب آپ نبی بنا دیے گئے تھے؟ قال وآدم بین الروح والجسد، سرکار نے فرمایا جب کہ آدم روح اور جسم کے درمیان تھے اس وقت میں نبی بنا دیا گیا. وفی روایت عن عمر رضی اللہ عنہ قال یا رسول اللہ متی جعلت نبیا قال وآدم منجدل فی الطین. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کب نبی بنا دیے گئے تھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وآدم منجدل فی الطین، ابھی آدم علیہ السلام مٹی، گوندی ہوئی مٹی میں تھے اس وقت مجھے نبی بنا دیا گیا تھا. آدم علیہ السلام کا جو جسم میں پاک بنایا گیا نا مٹی سے، تو پہلی مرتبہ وہ مٹی کو جب گوندا گیا تھا، ابھی وہ گوندی ہوئی مٹی میں تھے آدم علیہ السلام، اس وقت مجھے نبی بنا دیا گیا تھا. وفي رواية عن عامر رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم متى استنبئت. حضرت عامر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی، کب آپ کو نبی بنایا گیا؟ فقال وآدم بین الروح والجسد حین اخذ منی المیثاق. فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس وقت میں نبی تھا جس وقت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، اور اسی وقت مجھ سے نبوت کا عہد لیا گیا تھا، نبوت کا اوتھ مجھ سے لیا گیا تھا. اب آپ تصور کریں اتنے زیادہ صحابہ روایت کر رہے ہیں، اتنے مختلف الفاظ کے ساتھ یہ روایت آ رہی ہے، اور اگر کوئی یہ شخص سمجھے کہ نہیں وہ تو صرف تقدیر میں لکھا گیا تھا، تو میرے بھائی تقدیر میں تو سب کچھ لکھا جا چکا ہے، اس کو اتنی خصوصیت سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور کہیں تو اس طرح سے وضوح کے ساتھ آتا ہے کہ یہ بات تقدیر کی ہو رہی ہے، تقدیر کی بات نہیں بلکہ صحابہ تو صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ کس وقت آپ کو نبی بنا دیا گیا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عظمت ہے، یہ شان ہے، آپ کا یہ مقام ہے کہ اکثر انبیاء کو 40 سال کی عمر شریف میں نبوت عطا کی گئی ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جب 8-10 سال 5-6 سال کے آپ بچے تھے اس وقت آپ کو نبوت عطا کی گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھولے میں نبوت عطا کی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری انسانیت کی تخلیق سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے مقام نبوت اور مرتبہ نبوت سے سرفراز فرمایا تھا. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.